من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج بات کرنی ہے 21ویں پارے کے اہم مضامین کے حوالے سے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ کا حکم ہے اور نماز کے من جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث و مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی امی تھے، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ کر سناتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم کے اندر جلد 5 کے اندر اور تفسیر تبیان القرآن جلد 4 میں قوی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ بعد میں معجزے کے طور پر آپ سے لکھنا پڑھنا ثابت ہے۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ عذاب کے مطالبے پر فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر منشاء ربانی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جانا جہاں بے خوف اور بے خطر رہ سکو، رب کی بندگی کر سکو، جاننا چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ کوئی بھی یعنی انسان کتنی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رازق کی حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ فیصلے سر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں دنیاوی زندگی کے کھیل تماشا ہونے اور اخروی زندگی کے اصل ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے سمندری طوفان میں گرنے کے بعد خالص اللہ کو پکارنے اور نجات پا کر خشکی بھر جانے پر شرک کا بیان ہے۔ اس کے بعد مکہ والوں کو نعمت امن کی یاد دلانا، ناشکری سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا، اس صورت کی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔ سورۃ الروم آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 30 نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں روم کی شکست کے بعد بطور پیشن گوئی ان کی فتح کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام روم رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید، رسالت، بعثت بعد الموت، قیامت اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ ان نیک فضائل کا ذکر ہے جس کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اہل روم اور اہل فارس لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے اور رومی اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا، یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت طاقت پر اترا کر اللہ کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ایسی قومی ہیں جو مادی قوت کے حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ فرمایا، پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، صبح کو اٹھو، اس کے لیے تعریفیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں پچھلے پہر دوپہر کو صبح شام میں مغرب عشاء فجر کی نمازیں آتی ہیں، پچھلے پہر میں عصر کی نماز اور دوپہر میں ظہر کی نماز۔ آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اسی کی جن سے جوڑے بنائے تاکہ سکون حاصل کریں، اور زوجین کے درمیان محبت ہمدردی کا رشتہ قائم کیا۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق، انسانوں کی بولیاں اور رنگوں کا تنوع ہے، اور نیند کے لیے رات، تلاش معاش کے لیے دن بنانا ہے۔ اسی طرح آگے کی آیات میں آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا کہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اس کے لیے آسان تر ہے۔ آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا، کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصیدار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ آگے چل کر کرامت محمدی کو تعلیم
دینے کی خاطر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے دین فطر پر قائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حکم دینے کا رزق، ان کا حق دینے کا حکم عطا فرمایا۔ سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، لیکن آیت نمبر 39 میں فرمایا اللہ کے نزدیک مال زکوٰۃ بڑھتا ہے، سود کا مال گھٹتا ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں فرمایا بحر بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 46 سے اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 54 میں انسانی وجود سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا کہ کمزوری کی حالت میں انسان کی پیدائش، پھر قوت، قوت کے بعد پھر کمزوری، بڑھاپا، یہ سب حالتیں اللہ ہی تعریف فرماتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں مجرموں کو اس بات پر قسمیں اٹھانے کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں صرف پل بھر رہے ہیں، ان سے اتنا سخت محاسبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولنا ان کی پرانی عادت ہے۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومنین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللقمان شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ لقمان کی بات کرتے ہیں۔ ایک آیت میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 31 نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 57 نمبر کی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے نیکوکار کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، اور مومنین صالحین کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا بیان ہے، آسمان کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میووں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، قرآن ان کو یوں بیان کرتا ہے، وہ یہ ہیں: شرک سے اجتناب کرنا، اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرنا، پابندی سے نماز، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، عاجزی سے چلنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا وغیرہ۔ یہ 21ویں پارے کے اندر اہم ترین چیزیں ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر سلیم عطا کی تھی۔ ان کا بیٹا بیوی دونوں کافر تھے، اور یہ مسلسل انہیں نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ کی قدرت و جلالت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے، اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ ہو جائے، اور یہ اللہ کے کلمات کو لکھنے لگیں، تو کلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیات جو اس سے متعلق ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، کب بارش برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کرے گا، اور کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ان امور غیبیہ کو نہیں جانتا۔ علامات، اسباب، قرائن، آلات کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشن گوئی یا ماں کے رحم میں جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا آیت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء میں سے کسی کو ان کے متعلق باخبر مطلع کرنا بھی اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ آیت کے آخر میں مذکور اس میں الہی خبیر اس کی طرف مشیر ہے اور اس کا مؤید ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورہ سجدہ، مکی صورت ہے۔ اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے مومنین کی تعریف و تحسین ہے، اس لیے اس کا نام السجدہ رکھا گیا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20 نمبر پر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 75 نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خالقیت، ربوبیت پر دلائل، قرآن مجید کی حقانیت، حضور کے برحق ہونے کے بارے میں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 سے انسان کی مٹی سے پیدائش، نسل انسانی کے لیے جوہر حیات، نفخ روح، کان، آنکھ، دل جیسی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آگے چلیں تو آیت نمبر 10 سے منکرین حیات بعد الموت کے اعتراض، قیامت کے دن عذاب کو ملاحظہ کرنے کے بعد پشیمانی اور دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے کی خواہش اور ان کے دخول جہنم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا ہدایت کوئی جبری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ایمان کا ذکر ہوا۔
اور سجدے کا ذکر ہوا، تسبیح اور حمد کا ذکر ہوا۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا بعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آیت نمبر 24 میں فرمایا جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے انہی لوگوں کے منصب امامت پر انہی کو فائز فرمایا۔ سورۃ الاحزاب آگے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، غزوہ احزاب سے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کو الاحزاب سے موسوم کیا گیا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 33 نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 90 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں منافقین کے رد، منہ بولے بیٹے کی حیثیت، آداب معاشرت، حکم ظہار، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہونے، آپ کی ازواج کا امہات المومنین ہونے، ختم نبوت، حکم درود، غزوہ احزاب میں یہودیوں کی عہد شکنی، منافقین سی سازشوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی مدد و نصرت کا بیان ہوا ہے۔ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی الہی کی اتباع کرنے، تقوی پر کاربند رہنے اور کفار و منافقین کا کہنا نہ ماننے اور اللہ پر توکل کرنے کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں اور احزاب کے معنی ہے جماعتیں، یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی یہ اجتماعی یلغار تھی، جسے بالآخر اللہ نے اپنی تائید و نصرت سے ناکام و نامراد فرمایا۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ نے کسی شخص کے دل میں 2 دل نہیں رکھے، سینے میں 2 دل اللہ نے رکھے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی اور حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سینہ ایک، اس کے اندر 2 دل نہیں، ایک دل ہے۔ اس آیت میں فرمایا کسی کے منہ بیلے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں انبیاء کرام کے فرائض رسالت کے بارے میں اور اس کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 8 سے بیان ہوا غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی۔ شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، دلوں میں اللہ کی نصرت کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی، انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس پس منظر میں اللہ نے فرمایا اے مومنوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر ہمراہ آور ہوئی لشکر، تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے قابو کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار 1 ماہ تک مسلسل مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے، اور ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب بھی قضا ہوئیں۔ بالآخر طوفان آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں تڑا کر بھاگنے لگے، اور ایسے عالم میں بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کو نصرت الہی کہتے ہیں۔ منافقین نے اس جنگ میں بزدلانہ روش، موت سے فرار، مومنین کو ورغلانے، مال غنیمت کے حصول میں پیش رہنے کا، آگے رہنے کا طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ نے مذمت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ہر فرمان سچا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا اہل ایمان میں ایسے مردان با وفا ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے، کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ اور آیت نمبر 26 میں بنو قریظہ کی بد عہدی کے بعد ان کے محاصرے، قلعوں سے نیچے اترنے، ان کو قتل کرنے، قیدی بنا لینے، ان کی زمینوں، مکانوں، مال و متاع کے مسلمانوں کو وارث بنانے کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں امہات المومنین ازواج مطہرات و طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کو دعوت عزیمت دی گئی کہ اگر تم میں سے کسی کی دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہو
تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کی نیک شیار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں سے کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول نے دنیا کی عارضی زیب و زینت راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی۔ یہاں تک 21ویں پارے کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔